کہ کیا حجاج کرام جو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں روزہ رکھ کر وقوف کرے؟ کیا ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بات کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہو گیا کہ عرفہ کے دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تکبیرات کہنا واجب ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ پورے سال کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا دن قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذو الحجہ، ثم یوم القر وهو الذی یلیہ، فرمایا 10 ذو الحجہ کے بعد جو اس کے بعد والا دن ہے یعنی 11 ذو الحجہ کا دن، یہ زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا 10 ذو الحجہ ہے، اور دوسرے نمبر پر زیادہ فضیلت والا دن 11 ذو الحجہ ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا حجاج کرام جو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں روزہ رکھ کر وقوف کرے؟ کیا ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ علماء کرام نے فرمایا وہ حجاج کرام جو آسانی سے روزہ رکھ سکتے، مناسک حج ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی سستی نہ ہو، کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، صحیح طریقے سے مناسک حج ادا کر سکیں، حج کے احکام پورے کر سکیں، حج کے اعمال پورے کر سکیں، خاص طور پر وقوف عرفہ صحیح طریقے سے کر سکیں، تو علماء کرام نے فرمایا افضل یہ ہے کہ ایسے حجاج کرام عرفہ کا دن روزہ رکھیں، اور وہ حجاج کرام جن کو خدشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم میں کمزوری آ جائے گی، وقوف عرفہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اسی طرح عرفہ کے دن میں جو حج کے اعمال ہیں ان اعمال میں کمزوری آ جائے گی، صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہو سکے گی، تو علماء کرام نے فرمایا ایسے حجاج کرام کو چاہیے کہ یہ روزہ نہ رکھیں، ایسے حجاج کرام کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے شک الناس یوم عرفہ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا کہ معلوم نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، یعنی عرفہ کا دن کا روزہ رکھا یا نہیں رکھا۔ صحابہ کرام نے جب شک کیا تو روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں فبعثت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشراب فشربہ، میں نے ایک مشروب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا دودھ کی شکل میں، دودھ کی صورت میں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا۔ تو روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہو گیا کہ عرفہ کے دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ کون سے سال؟ جس سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرما رہے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایسے حجاج کرام جو یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کے بعد ہم صحیح طریقے سے حج کے اعمال نہیں کر سکیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ عرفہ کے دن کا روزہ نہ رکھیں، اور جو طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، جو حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد ہمیں عرفہ کے دن کے روزے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی، فضیلت بھی نصیب ہو جائے گی، اور ہم حج کے دوسرے اعمال صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے، کوئی کمزوری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تاخیر نہیں ہوگی، تو ایسے حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ قالت ام سلمۃ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی، جب ذوالحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں، شروع ہو جائیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے،
اور تم میں سے جو قربانی کرنا چاہتا ہے فلا یمسن من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ اس کو چاہیے اپنے جسم کے بالوں میں سے کوئی بال بھی نہ کاٹے۔ داڑھی کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، کسی قسم کے بال بھی، حتیٰ کہ بغل کے بال ہیں، کسی قسم کے بال بھی نہ کاٹے۔ اور یہ بال نہ کاٹنا افضل ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آج کل لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے، اور خاص طور پر جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر جسم کے کوئی بال نہ کاٹے۔ یہ بات غلط ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک نفل کی طرح، نفل پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے اجر نہیں ملے گا، لیکن نفل کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر جو مسلمان صرف قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکم، ان کے لیے فضیلت ہے۔ ان کو چاہیے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر اپنے جسم کے کوئی بال نہ کاٹیں۔ یہ ایک فضیلت ہے، مستحب عمل ہے، تو اس پر عمل کریں گے تو اجر ملے گا، عمل نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتی ہیں 13 ذو الحجہ کے عصر کی نماز تک۔ آخری تکبیر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد کہنی ہے۔ اور یہ تکبیرات تشریق ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، جماعت سے نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے، ہر حال میں ایک بار، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر کہنا واجب ہے۔ آج کل مسلمانوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تکبیرات کہنا واجب ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جتنی زیادہ تکبیرات کہو کوئی حرج نہیں، بلکہ اجر ملے گا، ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی بار تکبیرات کہنا واجب ہے؟ نہیں کہیں گے تو گناہ ہوگا۔ وہ واجب تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد ایک بار کہنا واجب، ایک بار کہنا واجب، 3 بار کہنا واجب نہیں۔ اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے، ایک بار سے زیادہ جتنا ہو سکے، ہر فرض نماز کے بعد، نوافل کے بعد، سنن کے بعد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں دن کو رات کو زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنا مستحب ہے، افضل ہے، اجر ملے گا بہت بڑا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات سے ثابت ہے، مصنف بن ابی شیبہ میں ہے، قال عمر بن سعید، عمر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یکبر من صلاة الفجر یوم عرفۃ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق میں سے آخری دن یعنی 13 ذو الحجہ کے عصر کی نماز تک تکبیرات کہا کرتے۔ بیہقی شریف میں ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ کان یکبر من غداة عرفۃ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق میں سے آخری دن یعنی 13 ذو الحجہ کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے۔ یہ ٹوٹل 5 دن بنتے ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر تکبیرات کہنا واجب ہر فرض نماز۔ دار قطنی میں ہے
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن، عرفہ کی صبح کو یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح کو جب فجر کی نماز پڑھتے، یقبل علی اصحابہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، فیقول، پھر فرماتے، علی مکانکم، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، ویقول، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق میں سے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، یعنی یہ 5 دن ہیں تکبیرات کہنے کی۔ آغاز کہاں سے ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے، اور انتہا اور اختتام کہاں ہے؟ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ دار قطنی میں ہے، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہا کرتے، اور فرمایا کہ مستحب عمل یہ ہے کہ یہ تکبیرات ہر وقت کہنی چاہیے، صرف فرض نماز کے بعد نہیں۔ فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر کہنا تو واجب ہے، اور باقی اوقات میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنا افضل ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کہنی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے بستر پر پہنچ کر بھی تکبیرات کہنی چاہیے۔ کان عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی قبته بمنا فیسمعه اہل المسجد فیکبرون ویکبر اہل الاسواق حتی ترتج منا تکبیرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی خیمے میں اونچی آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور اپنی یہ تکبیرات دوسرے حجاج اکرام کو بھی سمایا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکبیرات دوسرے لوگ سنتے تھے، حتیٰ کہ بازار والے لوگ بھی اونچی آواز سے تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ پورا مینا تکبیرات کی آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ تکبیرات کریں۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُكَبِّرُ بِمِنَا تِلْكَ الْأَيَّامِ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهِ وَتِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مینا کے اندر ان تمام دنوں میں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ان تمام دنوں کے اندر اور
تمام نمازوں کے بعد اور اپنے بستر پر اور اپنے خیمے میں جہاں پر بیٹھتے تھے، اپنے بیٹھنے کی جگہ میں، جہاں چلتے تھے چلنے کی جگہ میں، اور ان تمام دنوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہو چکا ہے کہ صرف ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہنے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہیں۔ ایک بار تکبیر کہنا تو واجب ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہیں۔